الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ چٹ منگنی پٹ ویا کا ایک خاص اور بے مثال وظیفہ ہے۔ کچھ دوستوں کی فرمائش پر یہ آج کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک خاص وظیفہ بتایا تھا، اور اسی ویا کے بارے میں چونکہ شرائط کچھ سخت ہوتی ہیں تو دوست احباب پھر کہتے ہیں کہ یار شرائط نرم ہوں، تو اس لیے وظائف میں پھر مشکل وظائف جو تھے وہ نہیں بتا رہا تھا۔ آج پھر جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اگرچہ اس کی شرائط مشکل ہیں لیکن انتہا درجہ کا با کمال اور مجرب وظیفہ ہے۔ شرائط کچھ مشکل ضرور ہیں، لیکن شرائط بتانے سے پہلے میں ایک عرض کرتا چلوں دوست احباب کو کہ کئی دوست احباب ایسے ہیں کہ جو لٹ جاتے ہیں، کیونکہ 2 نمبر لوگ کافی ایسے ہیں کہ جو ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ان ایپ کے اوپر انہوں نے میری ویڈیو چڑھا کر اور نیچے اپنا نمبر لکھ دیا ہے کہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرا صرف ایک ہی نمبر ہے جو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر اس نمبر کے علاوہ کسی اور نمبر پہ آپ کال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، ہم نہیں ہیں، کیونکہ یہ اندھیر نگری ہے، ہم کس کو روک سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو 2 نمبری کر رہے ہیں اور ہمارے نام کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی روکا تھا، لیکن اب کیا کروں، مجبور ہوں، میں کس کو روکوں۔ حالانکہ یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ میں خود کال کرتا ہوں، 1-2 کو میں نے خود کال کیا، وہ مجھ سے پیسے مانگنے پڑ گئے۔ تو دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرا صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جو لانگ ویڈیو کے اوپر یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں، بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور نمبر نہیں ہے۔ اور ہاں، ٹک ٹاک کے اوپر جو میرا اکاؤنٹ ہے مفتی مہربان علی چشتی آفیشیل کے نام پہ ہے، اور جو انسٹاگرام پہ ہے وہ تحریک تحفظ اسلام کے نام پہ ہے، اور جو سنیپ چیٹ پہ ہے وہ بھی مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ ہے۔ تو یہ میرے اکاؤنٹ ہیں۔ اگر اس اکاؤنٹ پہ آپ مجھے فالو کرنا چاہیں یا میرے ساتھ رہنا چاہیں تو پھر سنیپ چیٹ یا ٹک ٹاک اکاؤنٹ یا انسٹاگرام، ان پہ اس جو ہیں اکاؤنٹ بنے ہوئے یہ وہ نام ہیں ان کے۔ تو بہرحال دوستو، آج کے اس وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی خاص شرائط ہیں، یاد رکھیے گا کہ جتنا وظیفہ کڑاکے دار ہے ایسے ہی اس کی شرائط بھی کچھ کڑاکے دار ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نماز الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی مومن بندہ اپنے رب سے باتیں نماز میں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے، اور حضور کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو تم اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو۔ یعنی توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے،
اور توبہ کرنے سے انسان اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، اور توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، مولا کریم توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو ایسے گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا، کوشش فرمائیں، رمضان شریف کا پاک مہینہ ہے، اس مقدس مہینے کے اندر گڑ گڑا کر اپنے رب کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ مولا کریم اپنا قرب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو اگر روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، کوشش فرمائیں۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت سے ہی دن کا آغاز کرتا ہے مولا کریم اس کا سارا دن اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں، اس کو ایک لازمی جانیں اس وظیفے کی شرط کے ساتھ۔ اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، اور 6ٹھی شرط یہ، جگہ ایک مقرر کرنی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مشکل ہوتی ہے، انسان کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے، ظاہری بات ہے، شادی بیاہ یا اور معاملات ہیں ان میں انسان کو جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ پھر مصلی ایک رکھیں، اور جب جائیں تو مصلی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ بھی مجبوری کے طور پہ ہے، مجبوری کے طور پر، اگر لازمی نہیں ہے کہ روزانہ بس مصلی اٹھائے اور چلتے پھرتے رہنا، کبھی کبھار وہ انتہا درجے کی مجبوری بن جائے، جانا پڑ جائے، تو جگہ جب چینج کریں تو مصلی ساتھ رکھیں، اسی مصلی کے اوپر بیٹھا کریں، اور جب جگہ چینج کریں وہی مصلی ساتھ لے کر جائیں۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے، وقت ایک مقرر کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ جو تعداد میں بتا رہا ہوں اس تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، آگے یا پیچھے زیادہ نہیں کرنا، اس تعداد کے مطابق اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور کوشش فرمائیں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے صدقہ، اور صدقہ ہی جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ بے شک تھوڑا ہی کریں، آپ کے محلے میں قریبی کہیں مسجد زیر تعمیر ہو رہی ہے، مسجد پر خرچ کر دے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا قریبی غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں درسگاہ ہے، اس کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا، مسجد ہے، مسجد کی صفوں کی ضرورت ہے، مسجد کے پنکھوں کی ضرورت ہے، اب گرمیاں آ رہی ہیں چونکہ درسگاہ میں بھی پنکھے نہیں ہیں، وہاں پہ پنکھوں کی ضرورت ہے، اور سولر سسٹم ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے، سولر سسٹم کی کچھ پلیٹیں ہمیں ضرورت ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، کیونکہ رمضان شریف ہے، زکوٰۃ کا بھی موسم ہے، صدقہ خیرات کریں، اس لحاظ سے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی صدقے کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا اور مشکل دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش فرمائیں، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈال کے اپنی آخرت کو سنواریں۔ مسافر طلباء ہوتے ہیں، ان کے روزے رکھوائیں، ان کے روزے افطار کریں۔ دوستو یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کام وہی آنا ہے کہ جو رب کے راستے پہ لگا کر گئے۔ اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا،
حضور نے فرمایا مومن کا مال وہی ہے جو دنیا پہ خرچ کر گیا ہے اپنے اوپر یا اپنے بال بچوں کے اوپر یا اللہ کے راستے کے اوپر، جو کھا گیا یا پا گیا ہے مال وہی ہے، جو رہ گیا ہے وہ مومن کا مال نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کا ہے۔ کوشش فرمائیں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے جائیں تاکہ یہ دین کی اشاعت کے ادارے ہیں تمہارے لیے ہی صدقہ جاریہ بن جائے۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اور چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ جو شرائط میں نے بتائیں ان مکمل شرائط پر عمل لازمی کریں۔ ہاں کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے وظیفے کیے ہیں اثر نہیں ہو رہا، تو یہ ایک رجت کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر عام دیکھنے والے بندے کے وظائف کر لیتے ہیں جو خود شریعت کا پابند نہیں ہے، یا جو وظیفہ دیکھا ہے بغیر شرائط کے کر ڈالا ہے، اس سے رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت کا مسئلہ بن جائے تو پھر کوئی بھی وظیفہ کرتے جاؤ وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ واحد رجت کے مسئلہ کا ایک نشانی ہے، وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ اگر رجت کا مسئلہ ہے تو پھر رجت کی ویڈیو ایک میں نے رجت کا آخری حل بنایا تھا ویڈیو، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا، اور یا نیچے دیکھیں تو وہ رجت کا حل آخری حل ایک ویڈیو میں نے بنائی، اس ویڈیو کو دیکھیں اور مکمل شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ رجت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کرتے جائیں گے وظیفہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، وقت ایک مقرر کرنا ہے، باوضو رہنا ہے ہر وقت، اور جو وظیفہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ الواسع الودود، لا الہ الا اللہ الواسع الودود۔ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے، وقت بھی ایک مقرر کر کے اس وقت کے اوپر اس وظیفے کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الواسع الودود، لا الہ الا اللہ الواسع الودود، اور پھر دن کے وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اگرچہ وہ ایک مرتبہ ہی آپ پڑھ لیں یا 2 مرتبہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو 1100 مرتبہ کریں، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز یہ 7 دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ 7واں دن مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی، اور انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی۔ یہ وہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا وہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پہ رشتہ ہو جائے، یا یہ وہ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئے نہیں، جب کہیں مناسب جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سبھی کے لیے یہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا۔ انشاءاللہ العزیز 7 دن مکمل نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔